ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اس وقت مینشن کے پیچھے بنے ایک بڑے سے لان میں موجود تھی۔ سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بڑے مزے سے اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن اچانک ہی قسمت نے پلٹا کھایا اور اسے ایک ایسی جگہ پر لا کر پھینک دیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماں کا خیال دوبارہ سے اس کے ذہن میں آیا، جس کی وجہ سے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ امی جان، میری پیاری امی جان، نہ جانے آپ کس حالت میں ہوں گی۔ میری رب سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں۔ اس کے لہجے سے بے بسی آشکار ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیسے اپنی ماں کو اپنی خیریت کی اطلاع دے سکے۔ شہروز سے وہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جب بھی وہ کسی کا نام لیتی تھی تو وہ ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتا تھا۔ وہ انسان عجیب سی طبیعت کا مالک تھا۔ ایک ہفتے میں اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جان پائی تھی۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ سب کچھ اس کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ چیزیں اور وہ لوگ بھی اسے اچھے لگتے تھے جس سے وہ بے حد نفرت کرتا تھا، اور بعض اوقات اسے اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی نفرت محسوس ہونے لگتی تھی۔ اس کی فطرت بہت عجیب تھی، جس کے بارے میں جاننا ہانیہ جیسی معصوم لڑکی کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر رانی کھڑی تھی، جو اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جس جگہ پر وہ کھڑی تھی اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیرونی دروازہ بھی موجود تھا۔ وہ پرجوش انداز میں اٹھی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ بی بی جی، میں آپ کو یہاں سے باہر نکالنے والی ہوں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سن کر ہانیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خوشی سے چیختے ہوئے بولی، کیا تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھے واقعی اس شیطان کے چنگل سے باہر نکالو گی؟ او رانی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں۔ یہ کہہ کر وہ زور سے رانی کے گلے لگ گئی۔ رانی نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے جب اسے اس طرح کانپتے ہوئے دیکھا تو مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اور یہ تمہارا وجود کیوں کانپ رہا ہے؟ کہیں تمہیں بخار تو نہیں؟ نہیں بی بی جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس یوں ہی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اپنی بی بی جی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کے مالک کا حکم تھا۔ شہروز اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کس حد تک اس سے نفرت کرتی ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے وہ کتنی بے چین ہے، اور آج اس نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا۔ وہ اس وقت ہانیہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا اور بہت غور سے اس کے چہرے پر چمکتی خوشی کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا منہ نوچ ڈالے۔ چلو تو پھر تم دروازہ کھولو، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارا شیطان مالک دوبارہ سے آ جائے۔ مجھے تو اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ نہیں یہ ہفتہ میں نے کتنی مشکل سے گزارا ہے، اس نے کوفت سے کہا، اور پھر خود ہی اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، جسے چابی کے بغیر کھولنا یا توڑنا بس سے باہر کی بات تھی۔ ارے رانی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ چابی کہاں سے ملی؟ مجھے لگتا تھا کہ اس جلاد نے اس دروازے کی چابی کو کہیں چھپا کر رکھا ہوگا اور اسے ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ میں نے 2-3 بار اس کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اتنا تیز ہے، فوری اسے پتہ چل جاتا ہے۔ مجال ہے جو کبھی اس نے مجھے اپنے کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت دی ہو۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے کمرے میں کیمرے بھی لگوائے ہوئے ہیں۔ جب بھی اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی طرف بڑھتی ہوں تو فوراً سے ہی موبائل پر کال آ جاتی ہے۔ وہ اپنے دھیان میں بولے چلی جا رہی تھی۔ اس بات سے بالکل انجان کے شہروز اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا اور غصے سے اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ آج تک کسی میں بھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی
کہ وہ اس کو جلاد شیطان کہہ سکے، مگر یہ لڑکی بغیر کوئی لحاظ کیے اپنے شوہر کو ان سارے القابات سے نواز رہی تھی۔ نہ تو اس کے لہجے میں ڈر تھا، نہ ہی کوئی جھجک تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کے بارے میں باتیں کر رہی ہو۔ رانی، کہیں تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی؟ یہ کہہ کر اس نے گردن اٹھائے سامنے کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھا۔ اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے یقینی سے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں پر نوکرانی موجود نہیں تھی۔ جب شہروز یہاں پر آیا تھا تو وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور رانی کہاں پر؟ اس نے پیچھے کی طرف جھانکا، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ رانی کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ، تم ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں ایک بہت بڑا شیطان ہوں، مجھے دیکھ کر تم ڈر جاتی ہو، اور میں ایک جلاد ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ نہیں، وہ میں۔ اب کیا وہ میں نہیں؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے تمہاری زبان کو پکڑ لیا ہو۔ اب بھی پہلے کی طرح بات کرو نا، جیسے تھوڑی دیر پہلے فر بول رہی تھی اور میری برائیاں کر رہی تھی۔ کیا آپ نے یہاں پر بھی کیمرے لگوائے ہوئے ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے دکھ کے تاثرات کو دیکھ کر شہروز دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، یہاں پر میں نے کیمرے نہیں لگوائے ہوئے، بلکہ تمہارے امتحان کے لیے لوگ تعینات کیے ہوئے ہیں۔ کافی دنوں سے میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ اب تم گھر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم اس گھر میں رہنے کی عادی ہو گئی ہو اور خود کو میری بیوی کے روپ میں قبول کر لیا ہے۔ میں بس یہی جاننا چاہتا تھا کہ میرا یہ اندازہ کس حد تک سچ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے رانی سے کہا کہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرو گی، مگر تم نے اس بار بھی میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ اب وہ مکمل طور پر دروازے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ پیچھے مزید کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اس سے چند ان کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ شہروز کی سانسوں کی تپش اس سے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں۔ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں دوری ناقابل برداشت ہے، اس نے بھاری لہجے میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، ہانیہ نے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ ابھی بھی اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ ہمت کرے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، شہروز نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ارے رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ پہلے اپنی سزا تو لیتی جاؤ۔ اس نے دوبارہ سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرو گی اور نہ ہی یہاں سے بھاگو گی، مگر اس کے باوجود بھی تم نے یہ کوشش کی۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ میری دی ہوئی سزائیں تو تم سے برداشت نہیں ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تمہیں اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا کہ میں کتنا بڑا جلاد ہوں اور کس قدر ظالم انسان ہوں۔ جو سلوک میں نے کامران کے آدمیوں کے ساتھ کیا تھا، میں وہ سلوک اب تمہارے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ ایک تو تم میری بیوی ہو، دوسرا مجھے تم سے تھوڑی محبت ہو گئی ہے، اور تیسرا یہ کہ تم لڑکی ذات ہو۔ آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بڑا ہونے کا ثبوت دے دیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی بھی واہ واہ ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی خوش ہو جاؤں گی۔ میرے دل میں آپ کے لیے عزت مزید بڑھ جائے گی۔ اس نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا۔ شہروز کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے اندر سنبھالے، مگر وہ بیچاری ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بھی اتنا ظالم نہیں تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی پر ظلم کرے۔ ایسا تو کسی بھی ڈکشنری میں نہیں لکھا ہوا، اور میری ڈکشنری میں تو معافی نام کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ جلدی سے مجھے اپنی ڈکشنری لا کر دیں، میں خود ہی وہ لفظ لکھ دیتی ہوں۔ شہروز نوٹ کر رہا تھا کہ یہ لڑکی پہلے کے نسبت کافی بہادر ہو گئی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے جب یہاں پر آئی تھی تب اس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، اور اب یہ فر بول رہی تھی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اس لڑکی کی فطرت کو اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔
اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ہانیہ ایک بہت ہی کمزور اور دبو سی لڑکی ہے۔ وہ اس وقت تک اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی جب تک کہ اسے کسی کی سپورٹ نہ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فی الحال اسے کسی کی سپورٹ ملی ہوئی تھی، لیکن وہ انسان کون تھا، اب اس نے اس کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کا موڈ خوشگوار تھا اور وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے اس خیال نے ستایا، اس کا موڈ دوبارہ سے خراب ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اسے وہیں پر چھوڑ کر تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب اپنے ایک دوست کی طرف تھا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہانیہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور وہ چھوٹا سا موبائل فون نکال لیا جو اسے سکندر شاہ نے دیا تھا۔ جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ شہروز کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ دوسری طرف وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو جس کی وجہ سے تم پر لوگوں کا شک مضبوط ہو جائے، مگر تم ہو کہ جیسے میری ایک بات کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی کہ اسے کس وجہ سے شک ہوا، لیکن مجھ سے بات کرتے کرتے یکدم ہی اس کا لہجہ بدل گیا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ ابھی وہ نہ جانے کہاں جا رہا ہے، مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، اس کا وجود یکدم ہی ساکت ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا وہم بھی یقین میں بدل گیا۔ پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر شہروز کھڑا تھا، جو خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ موبائل کا اسپیکر آن تھا۔ دوسری طرف سکندر شہروز کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کے قاتلانہ حملوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ہانیہ کہ وہ کس قدر ظالم انسان ہے۔ اس ملک میں جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں سب میں اسی کا ہاتھ ہے۔ وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے اور اس کے علاوہ پولیس اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ایک ثبوت اگر ہمیں مل گیا تو پولیس اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دے گی۔ تم بھی اس کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ گی اور میرا بھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تم نے بس ہمت سے کام لینا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ تم کبھی بھی نہ پکڑی جاؤ۔ وہ ایک بہت شاطر انسان ہے، وہ تمہارے پیچھے آنے کی ضرور کوشش کرے گا، مگر تم نے اس کے ہاتھ میں نہیں آنا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی کلو دینا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، مردانہ آواز پر وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ اور سکندر صاحب، آپ کو تو میرے بارے میں میری بیوی سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ ارے تو پھر بہت بڑی زیادتی ہے، میری زندگی میں تو آپ کو شامل ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسلام میں اس چیز کی اجازت ہوتی تو میں ایک عدد نکاح آپ سے بھی کر لیتا۔ ظاہر سی بات ہے آپ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں، ہم دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر جاتی۔ لیکن پھر وہی ایک بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اسلام میں اور ہمارے معاشرے میں یہ سب جائز نہیں ہے، مگر میرے پاس اس کا ایک دوسرا حل بھی موجود ہے۔ ہم دونوں چاہیں تو اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ میں بہت جلد آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو لے جاؤں گا، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے میرے دل میں طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جب تک میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کروں گا تب تک میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ خون خوار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف سکندر کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ اس انسان کی دہشت سے کون نہیں واقف تھا؟ سب کو ہی پتا تھا کہ یہ جس سے دشمنی اختیار کر لیتا ہے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک قبر تک نہ پہنچا دے۔ سکندر فون کاٹنے ہی لگا تھا کہ شہروز بولا، خبردار جو تم نے کال کاٹنے کی کوشش کی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جہاں پر تم کھڑے ہو وہیں پر ہی تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر ہانیہ بھی خوف سے لرزنے لگی۔ اپنا انجام اسے بہت قریب آتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر شہروز کو اب اس کے سانسوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اسے بے وفائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات وہ کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔
सज़ा तो उसे मिलकर ही रहनी थी। सिकंदर साहब, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काने की? चलें, वो तो मासूम है, उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। ज़रा आप मुझे ये तो बताएं कि आपने इस तक रिसाई कैसे हासिल की? मुझे हैरानगी हो रही है कि मेरे इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी उसके पास 2 दिनों तक मोबाइल मौजूद रहा और मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो सका। मुझे तो आपकी कार्रवाई पर आपको दाद देनी चाहिए, लेकिन ये सारा काम मैं ज़रूर करूँगा, मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का वक्त दे दें। 1 घंटे तक मैं आपके पास मौजूद होऊंगा और वहाँ से कभी भी भागने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे मुझे पता चल जाएगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और ज़ोर से दीवार पर मार दिया। वो चकनाचूर हो गया था। उसके बाद वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ हानिया की तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गुर्राया। तुमने क्या सोचकर मुझे धोखा दिया? क्या तुम मेरी फितरत से वाकिफ नहीं हो? क्या तुम्हें यह अंदाज़ा नहीं कि मैं जिन लोगों से मोहब्बत करता हूँ, उन लोगों से जब मुझे नफ़रत हो जाती है तो मेरे नज़दीक उनकी अहमियत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। जितनी शिद्दत से मैं मोहब्बत करता हूँ, उससे कई ज़्यादा शिद्दत से मैं नफ़रत करता हूँ। मुझे माफ़। बस, बहुत हो गया। अब तुम्हारी कोई भी माफ़ी कबूल नहीं होगी, बल्कि अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी। मैंने तुम्हें रानी बनाकर रखा हुआ था, तुम्हें पलकों पर बिठाया हुआ था। तुमसे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करता था कि जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा था। मैंने इंतकाम लेने के लिए तुमसे शादी की थी, लेकिन मैं अपना इंतकाम भी ना ले सका। तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को ज़ेर कर दिया था और मेरे वजूद में तुम्हारी मोहब्बत की शमा जला दी थी, लेकिन तुमने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया और वो हरकत की जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत थी। तुमने मुझसे गद्दारी की है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, रात के वक्त मैं वापस आऊँगा, फिर तुमसे अच्छे तरीके से निपटूंगा। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि तेज़ी से घर से बाहर निकल गया था। हानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की से उसने दोस्ती की थी और जिस लड़की पर उसने एतमाद किया था, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो तेज़ी से अनेक्सी की तरफ बढ़ी। वो उससे 2 टोक अंदाज में बात करना चाहती थी। रानी ने जब उसे कमरे के अंदर आते देखा तो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर हानिया परेशान हो गई। वो जो सोच रही थी कि उसे अच्छी खासी बातें सुनाएगी, लेकिन उसका ये अंदाज देखकर इसके दिल को कुछ हुआ। जो भी थी वो एक मामूली सी नौकरानी थी और उसका काम अपने मालिक की बात मानना था। अगर वो अपने मालिक के खिलाफ चली जाती तो उसके साथ भी बुरा सलूक किया जाता। शायद वो यही सोचकर डर गई थी। हानिया का गुस्सा था वो उड़ गया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास गई और उसके दोनों हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए उसे गले से लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम खुद भी बेबस हो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब मैं खुद यहाँ से निकलूंगी उस दिन तुम्हें भी लेकर चली जाऊंगी। फिर उस दिन के बाद तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना। मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी एक बहुत ही अच्छे इंसान से शादी कर दूंगी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, रानी तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना। ये सुनकर उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। रानी ने मज़ीद कहा कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है और साहब भी बहुत अच्छे हैं। वो बहुत इज़्ज़त करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जहाँ तक मेरी शादी का सवाल है तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो बहुत जल्द अपने एक जानने वाले से मेरा निकाह करा देंगे। मुझे अपने साहब पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर हानिया बुरी तरह बेचैन हो गई। वो उसे झंझोड़ते हुए कहने लगी, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? तुम्हारे साहब तो लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल करते हैं। अगर उन्होंने भी तुम्हें किसी मुल्क भेज दिया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। देखें छोटी बीबी साहिबा, आपको किसी ने झूठ कहा है।
मेरे साहब ऐसा हरगिज नहीं है। वो तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। यही तो वजह है कि उन्होंने आज तक आप पर हाथ नहीं उठाया। वो आप पर गुस्सा ज़रूर करते हैं, मगर वो आपको सज़ा नहीं देते और ना ही आपको कुछ गलत कहते हैं। और यही एक अच्छे मर्द की निशानी होती है कि वो अपनी कमज़ोर औरत पर जुल्म और जबर नहीं करता। अगर वो चाहते तो आप पर अपना हक साबित कर सकते थे, आपको नौकरानियों की हैसियत देकर इस घर में रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपसे सच्ची मोहब्बत की थी। उनकी आंखों में मैंने आपके लिए नरमी देखी है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके साथ दूसरी बहुत सी औरतें थीं जो इस हवेली में आती थीं, मगर वो उनसे सिर्फ काम तक ही बात करते थे और फिर उसके अलावा वो उन्हें मुंह भी नहीं लगाते थे। रानी ये बात करके तो खामोश हो गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बात का सामने खड़ी बीबी पर कितना बड़ा असर पड़ा है। उसका ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर अटक गया था कि शहरोज इस हवेली में औरतों को ला चुका है, और उसके दिल में दोबारा से बदगुमानी पैदा हो गई थी। उसने अपनी बदगुमानी को ख़त्म करने के लिए रानी से ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि आखिर ऐसा कौन सा काम था जो वो यहाँ आकर पाया तक मील तक पहुँचाते थे। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में शहरोज के लिए नफरत इकट्ठी करना था, जिसमें वो कामयाब हो गई। दूसरी तरफ उस जगह पर वो पहुंच गया जहां पर सिकंदर छुप कर बैठा हुआ था। वो नहीं जानता था कि शहरोज ने उसके साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई है। वो जहां भी जाएगा शहरोज को इल्म हो जाएगा। जब वो दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कांपती हुई आवाज़ में पूछने लगा, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास ज़रूर कोई जादू है जो तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। सिकंदर की इस बात को उसने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने मेरे साथ पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है? उसने सख्त आवाज़ में कहा। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था। वो मेरी कज़न है और मेरा हक बनता है कि मैं उसे तुम्हारे चुंगल से आज़ाद कराऊं। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुमने क्यों उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है? अब जबकि तुम्हें हकीकत का भी पता चल गया है और तुम्हें यह भी अंदाज़ा हो गया है कि उसकी माँ का कोई कसूर नहीं था, बल्कि उन पर भी जुल्म और सितम किया गया है, फिर तुम क्यों उसे सब कुछ हकीकत नहीं बता देते? तुम क्यों उसे आज़ाद नहीं कर देते? वो तुमसे नफरत करती है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, शहरोज ने उसका गला पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। सिकंदर की सांस बुरी तरह से बंद हो रही थी। वो खुद को इस इंसान की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि किसी जल्लाद ने उसे पकड़ रखा हो। इस कदर ताकत शहरोज के बाजुओं में थी कि वो अगर चाहता तो उसे ख़त्म कर देता। इससे पहले कि उसकी रूह इस फानी दुनिया से परवास करती, शहरोज ने उसे छोड़ दिया। वो ज़ोर से ज़मीन पर गिरा और गहरे गहरे सांस ले रहा था और अपनी धड़कन बहाल करने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी तबीयत संभली तो वो घुटनों के बल नीचे बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम उसके कज़न ना होते और आमना बेगम ने तुम्हारी ज़िंदगी की मुझसे भीख ना मांगी होती, तो आज मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर देता। तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान मेरे हाथों से बच गई है, वरना तुम्हें ऐसी मौत देता कि तुम्हारी रूह भी मरने के बाद कई सदियां तड़पती रहती। तुमने आमना बेगम को कहाँ पर रखा हुआ है? मुझे उनसे मिलना है, उनसे बहुत सी ज़रूरी बातें करनी है। सिकंदर तड़प उठा। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उससे मिलो, और ना ही वो तुमसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। वो तुमसे नाराज़ है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खबरदार करने आया हूँ कि मेरे मामलात से दूर रहो। मुझे उन लोगों से शदीद नफ़रत है जो हर मामले में टांग अड़ाते हैं। ऐसे लोगों की मैं टांगें काट देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, और तुम कहीं भी चले जाओ मुझे तुम्हारे बारे में इल्म हो जाएगा। अब से तुम कोई जादू समझ लो या फिर तुम ये सोच लो कि मैंने अपने पास जिन्नात रखे हुए हैं,
مگر مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے میرے ساتھ چالاکیاں کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہارے دل میں ہانیہ کے لیے جتنے بھی جذبات ہیں انہیں آج ہی کچل کر پھینک دو۔ وہ لڑکی تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری نظر اب اس پر ٹک گئی ہے۔ میں نے اسے اپنی خاتون بنایا ہے، اب وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی۔ وہ میری محبت ہے جس پر میں اپنی جان بھی لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے معاملے میں میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، اور نہ ہی کسی کو یہ حق دے سکتا ہوں کہ وہ اس کو بھڑکانے یا بہلانے کی کوشش کرے۔ تمہاری موبائل دینے والی کوشش بہت اچھی تھی، لیکن مجھے اس بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا، مگر میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تھوڑے دنوں کے لیے خوش ہو جائے، مگر جب مجھے اندازہ ہوا کہ تم اسے غلط راستے پر لگا رہے ہو تو اسی وجہ سے میں اس معاملے میں کودا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر ابھی تک غصے سے اس کی پیٹھ کو گھور رہا تھا۔ اس نے زور سے مکہ دیوار پر مارا، مگر اس کا اپنا ہاتھ درد کرنے لگا۔ غم اور غصے سے اس کی بہت بری حالت تھی۔ ہانیہ سے وہ آج سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو اس وقت سے اس کے پیار میں گرفتار تھا جب وہ صرف اور صرف 8 سال کی تھی۔ دونوں طرف پونیاں بنا کر اسکول جاتی تھی۔ اسے وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ خود اسے تقریباً 7 سال بڑا تھا، مگر اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ لڑکی جوان ہوگی وہ اس سے نکاح کرے گا اور اسے اپنی بیوی بنائے گا۔ مگر پھر حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے اور اس لڑکی کو ان سب لوگوں سے چھین کر کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر اس کی اور ہانیہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ کافی دیر تک وہ وہاں پر بیٹھا اونچی اونچی آواز میں چلاتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر اتنی آسانی سے وہ کیسے اپنی محبت سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ ابھی شہروز اس کی اصل حقیقت کے بارے میں واقف نہیں تھا، اور ابھی وہ صرف اتنا ہی جانتا تھا جتنا سکندر اسے دکھا رہا تھا۔ اب اصل کھیل شروع ہونے والا تھا، جس میں اسے یقین تھا کہ جیت صرف اور صرف سکندر شاہ کی ہی ہوگی۔ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے شہروز کو یہ خبر ملی تھی کہ اس کے بابا دلاور نے آمنہ بیگم سے نکاح کر لیا ہے۔ شہروز کی ماں دلاور صاحب سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے لیے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے بابا سے بغاوت کر دی تھی۔ سارے گاؤں والوں کے سامنے انہوں نے اپنے بابا کی ناک کٹوا دی تھی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف انہوں نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اکثر ہی شادی کے بعد وہ روتی پیٹتی رہتی تھی۔ شہروز جب بڑا ہوا اور اس نے اپنی ماں کو اس طرح سے روتا ہوا دیکھتا تو اس کا بھی دل دکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا کر انہیں تسلیاں دیتا تھا۔ 2-3 بار اس نے اپنے نانا کے پاس جا کر معافی مانگنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے شہروز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ان کی کہیں پر بھی کوئی عزت نہیں بچی تھی۔ سیاست میں ان کی ساکھ پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ دلاور ان کے دشمن کا بیٹا تھا، جس سے ان کی بیٹی نے محبت کر لی تھی، اور یہ بات بھی کسی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ انہوں نے اسی دن خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مر جائیں گے لیکن کبھی بھی اپنی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی اسے معاف کریں گے۔ ابھی تک وہ اپنے وعدے پر قائم تھے۔ نوشین بیگم ایک ایسی خاتون تھی جو اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ وہ دلاور صاحب کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے لوگوں میں ہے۔ اس میں بہت سی ایسی پارٹیز بھی ہوتی تھیں جہاں پر وہ عورتوں سے جا کر ملتے تھے۔ یہ ساری باتیں انہیں تکلیف پہنچاتی تھیں، مگر صبر کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ کسی پارٹی میں نہیں جاتی تھیں، کیونکہ اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ لیکن پچھلے کافی دنوں سے انہیں ایک خبر مل رہی تھی
کہ دلاور صاحب ایک مشہور سیاستدان کی بیوی آمنہ میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ یہ خبر ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ جب وہ مسلسل رونے لگیں اور خود کو کمرے میں بند رکھنے لگیں تو شہروز بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں سے جا کر اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اپنا خوف بیٹے کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں گی اگر انہوں نے کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ بھول گئے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ وقف کر دی اور انہیں اپنی وفا کا ثبوت دیتے رہی؟ اب جب اس عمر میں مجھے ان کی محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا انہیں کہو کہ وہ ایسا نہ کریں ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ماں کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اسی دن وہ دلاور صاحب کے پاس گیا اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آج کل کن سرگرمیوں میں ملوث ہیں کہ آپ کو ذرا بھی اپنی عمر کا لحاظ نہیں؟ اور کیا آپ کو ذرا بھی میری پرواہ نہیں؟ اگر باقی سب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو میری معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی؟ اچھا میرا نہیں تو اپنی بیوی کا ہی خیال کر لیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے کتنی پریشان ہے۔ اس کی بات سن کر دلاور صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اسے کہا، دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں اپنے معاملات میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا۔ تم میرے بیٹے ہو، اسی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے کاموں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دو۔ بہتر یہ ہے کہ تم ان سارے معاملات سے دور رہو۔ اور جہاں تک اس بے وقوف عورت کا سوال ہے تو میں اسے 1000 بار سمجھا چکا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اسی سے محبت کی ہے۔ میرے دل میں اس کی جو جگہ ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ سیاست میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر وہ ادھر ادھر سے خبریں سن لیتی ہے تو وہ اس پر یقین نہ کیا کرے۔ مگر تمہاری ماں بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ ہے، اسے میری کہی ہوئی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ماں کے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر وہ غصے سے بلبلا اٹھا اور چیختے ہوئے بولا، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کریں۔ جب تک وہ خوبصورت تھیں، جوان تھیں، تب تک تو آپ ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ ابھی ان کو بیمار ہوئے تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہے اور آپ نے اپنی آنکھیں ہی پھیر لی ہیں۔ میں آپ کو ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اور جہاں تک اس آمنہ بیگم کا سوال ہے تو اس کا بھی قصہ ختم کریں۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ لگوایا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے، ہانیہ نام کی۔ اگر آپ نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی تو میں اس عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کو درد دے تو بدلے میں اس سے بھی درد دو۔ بیٹے کی بات سن کر وہ غصے میں آ گئے اور چیختے ہوئے کہنے لگے، خبردار جو تم نے اس معصوم لڑکی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ میں اتنا عرصہ خاموش تھا، میں نے آپ کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کی راہ پر ہی چلنا چاہیے۔ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر میری ماں کو آپ کی وجہ سے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ دلاور صاحب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس انسان کا کیا کریں جو اب ان کے گلے کا کانٹا بنتا چلا جا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پسند نہیں کرتے تھے یا اس سے نفرت کرتے تھے، انہیں اس سے بے حد محبت تھی۔ وہ اسے اپنا دایاں بازو سمجھتے تھے، لیکن سیاست میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو ویسا ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو بھی تکلیف پہنچانی پڑتی ہے۔ وہ بھی تو صرف اور صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ آمنہ بیگم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی وہ انہیں پسند کرتے تھے۔ دراصل وہ تو ان کی ایک یونیورسٹی فیلو تھی جو کافی عرصے بعد ان سے ملی تھی۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ایک زمانے میں انہیں
آمنہ بیگم سے محبت ہو گئی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا، مگر وہ لڑکی چونکہ ایک بہت ہی معزز خاندان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی عزت کو روند کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، اور یہ کہہ کر وہ یونیورسٹی ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ جان کر دلاور صاحب کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ اس عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے ہی روک دیں۔ کافی عرصے تک وہ اسے تلاش کرتے رہے تھے تاکہ اسے معافی مانگ سکیں اور اسے تسلی دے سکیں کہ وہ دوبارہ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، مگر وہ انہیں دوبارہ نہیں ملی۔ پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد نوشین بیگم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا جو ان کے دشمن کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے دشمن سے بدلہ بھی لینا چاہتے تھے اور اس لڑکی کو بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ وہ بھی ایک خوبرو نوجوان تھے، امیر بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ انہوں نے انہی ساری چیزوں کا فائدہ اٹھایا اور نوشین کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ شروع میں انہوں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم دونوں کے خاندان میں دشمنی چلی آ رہی ہے۔ جب بعد میں جا کر انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو وہ خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرنے لگی، کیونکہ اب اس انسان کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ چکی تھیں۔ اپنے بابا کے سامنے وہ کھڑی ہوئیں تو انہیں مار کر خاموش کر دیا اور انہیں دھمکی دے دی کہ اگر انہوں نے دوبارہ دلاور کا نام لیا تو وہ ان کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں آ کر انہوں نے اپنے محبوب کو بتا دی، اور پھر ایک رات وہ اپنے باپ کی عزت روند کر اس گھر سے باہر نکل گئی۔ دلاور صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس عورت نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھا دیا تھا کہ کوئی بھی اس عورت کو کسی قسم کا تانا نہیں دے۔ ایک بار ان کی ماں نے نوشین بیگم کو تانا دیا تو وہ اپنی ماں سے لڑنے لگے اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جس گھر میں ان کی بیوی کی عزت نہیں وہ اس گھر میں نہیں رکیں گے۔ اس کے بعد سب لوگ ڈر گئے تھے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ دلاور صاحب وہ حویلی چھوڑ کر جائیں۔ ابھی اتنے عرصے کے بعد ان کی ملاقات آمنہ بیگم سے ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ دراصل جس انسان سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ ایک ظالم وحشی انسان تھا جو عورتوں کا دھندا کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے مدد طلب کریں۔ جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو حویلی والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ آمنہ بیگم چونکہ کامران صاحب کو پسند نہیں کرتی اسی وجہ سے ڈرامے لگا رہی ہیں۔ اتنے عرصے بعد جب ان کی ملاقات شہروز صاحب سے ہوئی اور انہوں نے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنے دل کا حال اپنے دل تک محدود نہ رکھ سکی اور سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے یہ بتایا گیا تھا کہ بہت جلد ہانیہ کو بھی اس کا باپ دوسرے ملک سمگل کرنے لگا ہے۔ آمنہ بیگم بہت پریشان تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک گندی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھیں، اور پھر دلاور صاحب کی مدد سے وہ اپنے شوہر سے طلاق لینے میں کامیاب ہو گئی اور اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دلاور صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ سب لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا تھا۔ میڈیا والوں نے اس خبر کو بہت زیادہ اچھالا تھا اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ دلاور صاحب نے اپنے دشمن کی بیگم کو طلاق دلا کر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ ہر طرف یہی واویلا مچا ہوا تھا۔ جب نوشین بیگم کو اس بارے میں پتہ چلا تو ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ شک کا بیج تھا جو مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب ان کے شوہر میں بھی اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ صفائیاں پیش کریں۔ اپنی بیوی کو سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن خاموشی سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہروز نے اپنی ماں کا ذمہ دار اپنے باپ کو ٹھہرایا تھا اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جیسا سلوک اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ ہانیہ جو کہ ایک بہت ہی معصوم لڑکی تھی جسے صرف اور صرف پینٹنگ کا شوق تھا، اپنے باپ کے گھر میں جب تک وہ رہیں ڈری سہمی رہیں، کیونکہ وہ وہاں پر ہر وقت عجیب قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے
उसे उन लोगों के सामने पेश भी किया जाता था। बाज़ औक़ात तो वो लोग उसे अजीब से अंदाज में हाथ भी लगाते थे। ये सारी बातें उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाती थीं। अपने घर में वो गैर महफूज महसूस करती थी। अक्सर ही वो अपनी माँ के सीने से लगकर रोती। आमना बेगम उसे तसल्ली देती और कहती, फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊंगी जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी चक्कर में वो अपनी जिंदगी के 19 साल गुजार चुकी थी। इस हवेली में सिर्फ एक ही शख्स था जिसे वो पसंद करती थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिकंदर था, जो कि इंस्पेक्टर भी था और उसके साथ साथ उसका कज़न भी था। दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की थी। दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आज तक दोनों अपनी ज़बान पर इजहार नहीं ला पाए थे। शायद उसकी वजह यह थी कि दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते थे। उनका ख्याल ये था कि कहीं ऐसा ना हो, मोहब्बत भी ना हो और दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। जब वो आमना बेगम के साथ दिलावर साहब के घर गए तो वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा थी। उसे भी यही लग रहा था कि उसकी माँ ने बाप को धोखा दिया है, मगर बाद में जाकर पता चला, जब हकीकत के बारे में पता चला तो उसने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली। दिलावर साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था और उसे बाप का होने का एहसास दिया था। ये बात सरासर झूठी थी कि उन्होंने आमना बेगम से निकाह किया था। हाँ, उन्होंने पेशकश ज़रूर की थी, लेकिन उस औरत ने इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से किसी और औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो। वैसे भी मीडिया वालों ने खबर को बहुत ज़्यादा उछाल दिया था, मगर जब नौशीन बेगम का इंतकाल हुआ तो हर तरफ ही शोर उठ खड़ा हुआ कि नौशीन बेगम अपने शौहर की दूसरी शादी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उनकी बेवफाई ना सह पाईं और उनका इंतकाल हो गया। हानिया उन दिनों यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। ड्राइवर के साथ ही आती जाती थी। एक दिन वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो एक काले रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। वो किसी और की नहीं बल्कि शहरोज़ की गाड़ी थी। उसने घसीटते हुए उसे अपनी गाड़ी के अंदर फेंका और उसे लेकर एक वीरान जगह पर चला गया। उसे यही था कि सब कुछ उन माँ बेटी की वजह से हुआ है। उसको काली कोठरी में फेंकने के बाद वो कुछ ज़रूरी काम निपटाने के लिए निकल गया था। जब वो वापस आया तो वो डरी सहमी बैठी हुई थी। इस लड़की को उसने पहले भी देख रखा था, लेकिन उसे याद नहीं था। और फिर अचानक ही उसके जहन में एक झमाका हुआ। एक बार वो अपने दोस्त की पार्टी में गया था। वहां पर उसने इस लड़की को डरे सहमे बैठे देखा था। उसने इससे बात करने की कोशिश की थी, मगर हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया था और तेजी से उठकर निकल गई थी। थोड़ी ही देर के बाद उसे पता चला कि वो पार्टी से चली गई है। इस लड़की को वो दिल ही दिल में पसंद करने लगा और अब दोबारा से अपने सामने देखकर उसका दिल तेजी से धड़का। बज़ाहिर वो उस पर गुस्सा कर रहा था और उसे धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। जितनी तकलीफ तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को पहुंचाई है, बिल्कुल उतनी ही तकलीफ तुम्हें पहुंचाई जाएगी। मगर उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका दिल इस लड़की के लिए मौम हो गया था और इसको रोते हुए देखकर उसे तकलीफ पहुंच रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने अपने दोस्तों को वहां बुला लिया और हानिया से निकाह कर लिया। रात को वो उसके कमरे में गया था ताकि उसे तकलीफ पहुंचा सके, मगर उसे रोता देखकर वो अपनी जगह पर रुक गया। तब हानिया ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी कि आपको किसी ने गलत बताया है। मेरी माँ ने निकाह नहीं किया। मेरी माँ का आपके वालिद के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं कि जिसकी वजह से आप मुझे तकलीफ पहुंचाएं। जो कुछ भी हुआ मीडिया की वजह से हुआ। आपके बाबा के कुछ दुश्मन थे जिन्होंने उस बात को उछाला था कि वो आपके बाबा को जलील और रुस्वा कर सकें। उसकी बातें सुनकर वो शशोपंच में मुब्तला हो गया। जब उसने इस मामले के बारे में खुद पता लगाया तो सारी हकीकत उसके सामने आ गई। वाकई दिलावर साहब ने आमना बेगम से निकाह नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस मासूम औरत की मदद की थी और उसे एक जहन्नुम से बाहर निकाला था। अगर उनकी जगह वो होता तो वो भी यही सब कुछ करता। उसकी माँ की मौत की वजह कोई और थी। ये हकीकत भी चंद दिनों के बाद उसके सामने आ गई, जब उसने एक दिन नौकरानी को बातें करते सुना।
دراصل اس کی تائی نوشین بیگم کو پسند نہیں کرتی تھی۔ نفرت کی وجہ سے انہوں نے اسے زہر دے دیا تھا اور الزام دلاور صاحب پر لگا دیا تھا کہ وہ ان کی خبر کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب تک شہروز کو خبر ملی تب تک تو انہیں غسل بھی دیا جا چکا تھا، ورنہ وہ ضرور پوسٹ مارٹم کرواتا اور پتہ لگاتا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا۔ یوں دوبارہ سے اپنی ماں کو اسپتال لے کر جانا وہ ان کی لاج کی بے حرمتی سمجھ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف کامران صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ ان کی سگی بیٹی ہانیہ نہیں تھی، بلکہ وہ آمنہ بیگم کے پہلے شوہر کی اولاد تھی اور بے حد خوبصورت۔ یہ 2-3 بار انہوں نے اس لڑکی کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ بچ جاتی تھی اور اب ان کا دشمن اسے ان کے ہاتھوں سے چھین کر چلا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے دلاور صاحب پر قاتلانہ حملہ کروایا اور انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ اب اس کے بعد ان کا رخ آمنہ بیگم کی حویلی کی طرف تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد شہروز نے انہیں ایک محفوظ جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ جس دشمن نے ان کو شوہر کو مارا ہے وہ آمنہ بیگم کو بھی مارنے ضرور آئے گا، اور وہ اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ آمنہ بیگم ایک دن اپنے گھر میں اکیلی تھی، جب یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو۔ وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گردن موڑ کر دیکھی تو ان کی آنکھیں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئیں۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ کامران کھڑا تھا، جو انتہائی غصت اور نفرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس گیا۔ انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ آمنہ بیگم کے ساتھ ایک ڈیوائس فٹ تھی، جس کا کنیکشن شہروز کے پاس موجود ڈیوائس کے ساتھ تھا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ اس وقت حویلی میں موجود کیمروں کے ذریعے چیک کر رہا تھا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ جب اس نے اس عورت کی چیخیں سنی تو اس کا دل دہل گیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تاکہ جا کر انہیں بچا سکے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آمنہ بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ کامران انہیں لگاتار مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جس طرح سے دلاور کو میں نے راستے سے ہٹایا، بالکل اسی طرح سے آج تیرا کام بھی تمام کر دوں گا اور ساری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں تیری بیٹی کے پاس جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں مزید مارتا، شہروز نے اسے پکڑ لیا اور اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بعد میں اس سے نپٹے گا۔ ابھی سب سے ضروری آمنہ بیگم کو اسپتال لے کر جانا تھا۔ وہاں پر اس نے ہانیہ کو بھی بلا لیا تھا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے بیٹی کو طلب کیا تھا اور ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی تھی کہ شہروز کا کوئی قصور نہیں، یہ سب کچھ گندی سیاست کی وجہ سے ہوا۔ ساری سچائی بتانے کے بعد ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی۔ شہروز کے کندھے پر سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی بیوی کو سنبھالا اور اس کا سہارا بنا۔ جہاں تک کامران کا سوال تھا تو اسے سزائے موت ہو گئی تھی۔ سکندر بھی اب ہانیہ سے دور ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی اب اس لڑکی کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں بچی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔